وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، حی و قیوم ہے، ارحم الراحمین ہے. اس مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر ایک دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ اساں ساریاں دی باقی ساری زندگی نو اللہ سونا اسلام دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، برے اعمال کولوں، بری سوچ کولوں، بری فکر کولوں، بری صحبت کولوں، برے لوگاں کولوں اللہ سانوں بھی، ساڈی اولاداں نوں بھی، ساڈے گھر والیاں نوں بھی محفوظ فرما، ساڈا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما. میرے دوستو اور بھائیو، اج میں دے اس جمعے دے اندر ایک بہت بڑے مغالطے دی نشاندہی کرنا چاہنا جو اس وقت امت مسلمہ اس مغالطے دا شکار ہے، اور اس مغالطے دی بنیاد تے اج اساں بے عمل ہیں. اس مغالطے دی بنیاد تے اساں اللہ دے دین نو بیشتر اپنی زندگی وچوں نکال چکے ہیں. مغالطہ کیا ہے؟ اساں سارے نے سمجھے ہے، اور آج تساں بھی فتوہ لانا ہے، لیکن فتوہ میری پوری گفتگو سنن تو بعد لاونا ہے، پہلے نہیں لاونا. اساں یہ سمجھے ہے کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہے. یہ ہی سنے ہے نا، سمجھے. میں اج ممبر تے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھن نال مسلمان نہیں ہوندا. تساں سارے حیران ہو گئے کہ زندگی جو پہلی باری سنے ہیں بھئی کلمہ پڑھن نال بندہ مسلمان ہے نہیں ہوندا. ہاں، کلمہ پڑھن نال مسلمان نہیں ہوندا، اسلام وچ داخل ضرور ہو جاندا ہے. کلمہ پڑھن نال اسلام وچ بندہ داخل ہو جاندا ہے. دی میں مثال دینا کہ ایک بچہ ہے میڈیکل دے اندر داخلہ لینا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کورس کرنا چاہتا ہے. یہ میڈیکل دے اندر اس نو داخلہ مل گیا، داخلہ اس نو میڈیکل کالج دے اندر مل گیا ڈاکٹر بنن دا. کہ داخلے لین نال ڈاکٹر بن جائے گا؟ داخلے نو مل گیا ڈاکٹر بن جائے گا. ڈاکٹر کدوں بنے گا؟ جدو یہ میڈیکل دا کورس پورا کرے گا. اس نو امتحان دینے پین گے،
یہ میڈیکل دے کورس دا امتحان دے گا، یہ کورس مکمل کرے گا، پھر کورس مکمل کرن دے بعد یہ ٹیسٹ ہون گے، امتحانات ہون گے، پیپر ہون گے، ٹیسٹ وچ پاس ہو جاندہ ہے تے پھر اس نو سند ملے گی کہ ڈاکٹر بن گیا۔ بغیر ٹیسٹ دے، بغیر کورس دے داخلہ صرف میڈیکل کالج لین نال کوئی بندہ ڈاکٹر بن سکتا نہیں ہے۔ کسی بھی کورس دے اندر، کسی بھی کلاس دے اندر، فزکس دے اندر ہے، کیمسٹری دے اندر ہے، بائیولوجی دے اندر ہے، کسی دے بھی اگر کسی بھی کورس دے اندر جائے گا، داخلہ لے گا، داخلہ تو مل جائے گا، داخلے نال فقط بندہ اس دی سند نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے نال کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام وچ داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام وچ بندہ داخل ہو گیا۔ ہن اے مسلمان تدوں بنے گا جدوں اسلامی نصاب نو پڑھے گا، اسلامی نصاب نو پڑھے گا، سمجھے گا، اس تے عمل کرے گا، اس دا امتحان ہوئے گا۔ اے اگر پاس ہو گیا تو پھر انہوں مسلمان ہون دی سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیندہ ہے، اس کورس نو، اسلامی کورس دا سنو پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا، ایک دن بھی اس نے استاد کولوں، معلم کولوں تعلیم حاصل ہی نہیں کی تھی، تو کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان ہے؟ آج سانو 90% نو یہ بھی پتہ نہیں کہ ساڈا اسلامی نصاب کیا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اساں کلمہ ضرور پڑھے، اسلامی نصاب دے اندر اساں داخلہ لے لے، لیکن اسلامی نصاب پڑھے ہی نہیں۔ اسلامی نصاب کیا ہے؟ اس دا پڑھان والا کون ہے؟ یہ نصاب کس نے بھیجے ہے؟ کس دی طرفوں آیا ہے؟ کون اس نو پڑھائے گا؟ کون اس نو سمجھائے گا؟ ایسا نو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اہل حدیث ہاں، میں دیوبندی ہاں، میں بریلوی ہاں، میں شیعہ ہاں، میں سنی ہاں، میں قادری ہاں، میں نقشبندی ہاں، میں سہروردی ہاں، میں سب کچھ ہاں، لیکن آج میں نو پتہ نہیں کہ اسلامی نصاب جس کلمے نو میں پڑھے ہے اس دا کورس کیا ہے، یہ دا نصاب کیا ہے، کس نے اس نو پڑھانا ہے، کس نے سمجھانا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیو، کلمہ نصاب دے اسلام دے وچ داخلہ ہے، داخل ہو جاندہ ہے آدمی جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور نصاب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دے اندر دسے ہے کہ اسلامی نصاب جو ہے وہ اللہ نے اتاریا ہے، اس دا نام قرآن ہے۔ اس دا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور اس واسطے جو اللہ نے معلم بغیر استاد تے ٹیچر دے کوئی نصاب سمجھ آ نہیں سکتا۔ اگر بغیر استاد دے، بغیر ڈاکٹر دے، بغیر لیکچرار دے، اگر اس طریقے نال کتاباں پڑھن نال کوئی ڈاکٹر بندا تو کسی نو کالج داخلے لین دی کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھے کتاب پڑھ لے، کوئی ڈاکٹر گھر بیٹھے کتاب پڑھ کے بن جاندہ ہے۔ استاد دی ضرورت ہے۔ جب تک معلم استاد اس کورس اور نصاب نو نہیں سمجھائے گا، اے طالب علم نہیں سمجھے گا، استاد دی ہدایات تے عمل نہیں کرے گا، اے اس مطلوبہ کورس نو استاد دی فہم و فراست دے مطابق سمجھ کے امتحان نہیں دے گا، کدی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرات قرآن نصاب ہے اسلام دا، کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ، یہ اسلامی کورس وچ داخلہ مل گیا سانو، اسلام وچ داخلہ مل گیا ہے۔ اس کورس اسلامی دا نصاب کیا ہے؟ قرآن مجید نو اللہ نے نصاب بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ نو اللہ نے استاد بنایا ہے۔ آج اگر ایک آدمی استاد دا لیکچر ہی نہیں سندا، سارا سال استاد دے لیکچر دی طرف توجہ ہی نہیں دیندا، استاد لیکچر دیندا انہوں پرواہ ہی کوئی نہیں، کی استاد نے آکھیا ہے میں تواڈے کولوں پوچھنا سال بعد پیپر پاس ہو جائے گا؟ اس نے نصاب نہیں دیکھیا، اگر دیکھے ہے استاد دا لیکچر ہی نہیں سنے۔
تو قرآن اسلام دا نصاب ہے، کلمہ اسلام وچ داخلہ ہے، اور محمد الرسول اللہ اسلامی نصاب دا معلم ہے۔ اور بغیر ڈاکٹری کورس، بغیر ڈاکٹر دے کوئی پڑھا سکدا؟ ڈاکٹری کورس کرنا، کسی میڈیکل کالج داخلہ لینا، ڈاکٹر تو بغیر ساڑھے سکول دا ہیڈ ماسٹر پڑھا لے گا، ایم اے پاس ہے، استاد اس دا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو حضرات قرآن مجید اسلامی نصاب ہے، اس نو دنیا دا کوئی اور نہیں سمجھا سکدا، اے اوہی سمجھا سکدا ہے جس نو اللہ نے اس نصاب دا معلم بنایا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اج اساں مولویاں کو سمجھنے ہیں بابے جی ہوری کیویں آکھدے نے، فلانا کیویں آکھدا ہے، فلاں کیویں آکھدا ہے، فلاں کیویں آکھدا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا اسلامی نصاب سمجھ لیں تے میرے معلم محمد رسول اللہ کو پوچھو۔ آؤ میں ایک مثال نال سمجھانا۔ قرآن مجید اسلامی نصاب ہے، اس دے اندر رب کائنات فرماندے نے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید دے اندر کئی مقامات تے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ آئے طالب علم ایسا اس اسلامی نصاب دے سوال آ گیا، اس نو حل کرنا ہے۔ اور حضرات توجہ کرنا، بعض سوال ایسے ہوندے نے کہ وہ ضروری ہوندے۔ مثال طور تے پیپر آیا 7 سوال نے، جن وچ لکھے کہ جی سوال نمبر 1 جو ہے نا اس کا حل کرنا لازمی ہے، باقی 6 سوالوں میں سے 4 سوال جو ہیں وہ آپ اختیاری ہیں، ان میں سے جو بھی چاہیں حل کر لیں۔ لیکن ایک سوال جو ہے، سوال نمبر 1 میں مثال دے رہا ہوں، سوال نمبر 1 جو ہے اس کا طالب علم کے لیے حل کرنا ضروری ہے، اسے ضرور حل کرنا ہے۔ اب اسلامی نصاب کے اندر نماز والا سوال جو ہے یہ حل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ان اول ما یحاسب العبد بصلاته ان صلحت فقد اصلح وانجح ان فسدت فقد خاب وخسر۔ اللہ دے رسول نے فرمایا امتحان ہوئے گا، انہاں وچ لازمی سوال نماز دا ہے۔ اگر نماز دے سوال وچ کامیاب ہو گیا، صحیح جواب آیا، درست آیا، پریکٹیکل کر کے اس نے پورا دکھایا، فقد افلح وانجح، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا نماز والے سوال دے اندر ناکام ہو گیا، پریکٹیکل طور تے اس نے درست جواب نہ دیتا، جیسے اسلامی نصاب دے اندر ہے ویسے اس نے حل کر کے نماز والا پیپر نہ حل کیتا، اس سوال دا جواب پریکٹیکل طور تے ویسے نہ دیتا جیسے اسلامی نصاب دے اندر ہے، تو یہ فیل ہو جائے گا، یہ کامیاب ہو سکتا۔ اب سوال آیا اقیم الصلاۃ، ٹھنڈے دل نال ذرا غور کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سوال ہے، اساں سارے مسلمان ہیں، اساں سارے نے اسلام دے داخلہ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا، ہن ساڈے تے سوال آ گیا اسلامی نصاب دا، تساں اس کورس وچ داخلہ لیا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے قائم کریے؟ پریشان ہے، سارے طالب علم پریشان ہیں۔ اساں طالب علم نا اسلام دے، اسلام ہی داخلہ لیا نا، اساں پریشان ہیں، اقیم الصلاۃ، کیسے درست سوال حل کریں، کیسے کریں؟ ہائے ہائے، اللہ دی قسم، اللہ دے پیارا پیغمبر جو معلم ہے، استاد ہے اسلامی نصاب دا، فرمایا میرے طالب علموں پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، آؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں سوال دا جواب تو انہوں دینا، میں حل کر کے دکھائینا، عملی طور تے پریکٹیکل کر کے دکھائینا۔ اس سوال دا جواب کیا ہے؟ میں نماز پڑھ دا جانا، میں نو ویک کے نماز پڑھ دے جاؤ، جیسے میں معلم اسلامی نصاب دا نماز پڑھا ویسے نماز پڑھو گے تو آڈا جواب درست ہو جائے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں آکھدا پیا، میں کردا پیا، پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ آؤ طالب علموں، یہ لازمی سوال ہے، اس دا حل کرنا ضروری ہے۔ اگر تواڈے پیپر دے اندر اس سوال دا جواب درست نہ ہویا
تو سند اسلام دی نہیں ملے گی، مسلمان نہیں بنو گے۔ مسلمان بنن واسطے اس سوال دا جواب لازمی ہے، درست جواب چاہیے۔ کیسے چاہیے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ نصاب دے اندر ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میں تمہیں حل کر کے دکھانا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، مینوں دیکھ دے جاؤ، جیسے میں کردہ جاواں ویسے کر دے جاؤ گے، جواب درست ہو جائے گا۔ ایمان نال دسو تے جے طالب علماں کے استاد دی نہیں مننی ہے تے اپنے مولوی دی مننی ہے۔ استاد آکھدا کس طریقے نال؟ معلم نصاب نے آکھیا مینوں دیکھ، میں تینوں سمجھانا، جس تے نصاب اسلامی نازل ہویا میں جاننا اس دا جواب، اقیم الصلاۃ دا جواب میں تینوں دکھانا، کیسے نماز پڑھنی ہے آ میں تینوں کر کے دکھانا۔ تے اج طالب علماء کے نہیں میں تے نماز حنفی پڑھنی ہے، میں تے دا جواب ایسے دینا ہے جیسے امام ابو حنیفہ دا ہے، جیسے امام جعفر دا ہے، جعفری ہے، صادقی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے۔ میں تانوں رب دا واسطہ دینا، جس معلم نصاب نو اللہ نے معلم تے مرشد تے استاد مقرر کیتا ہے، او طریقہ دسدا ہے نماز دا، طالب علم اساں اس دے مطابق حل نہیں کر دے، اساں کسے ہور کولوں غیر متعلقہ کولوں جا کے حل کرائنے ہیں، جنوں نصاب جس تے نازل ہی نہیں ہویا، جس نو اللہ نے اس نصاب دا مرشد معلم استاد بھی نہیں بنایا۔ ایمان نال دسو ساڈا جواب درست ہو جائے گا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، اوے اج اساں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ایسے تھے جی اساں پہلا سوال ہی حل نہ کر سکیا، کیا جواب دیں؟ کیسے اساں آکھاں گے اساں مسلمان ہیں؟ آؤ میں ایک مثال دینا، نماز پڑھنی اقیم الصلاۃ، کیسے شروع کریں؟ سوال معروضی بنا لینے ہیں۔ ہاں جی، نماز شروع کرنی ہے، ایک آپشن ہے بسم اللہ سے، دوسرا آپشن ہے لا الہ الا اللہ سے نماز شروع کریں گے، تیسرا آپشن ہے کہ جی اعوذ باللہ سے شروع کریں گے، چوتھا آپشن ہے کہ اللہ اکبر سے۔ گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نماز شروع کرنی، سوال دا جواب حل کرنا ہے، اور اسلامی طریقے اسلامی نصاب دے مطابق ساڈا جواب ہوئے گا تو درست ہے۔ بسم اللہ سے شروع کریں، ایک آپشن ہے، لا الہ الا اللہ سے شروع کر دیں، اعوذ باللہ سے شروع کر دیں، اللہ اکبر سے شروع کر دیں، درست جواب کیا ہوئے گا؟ کیوں؟ معلم نے ایسے سکھایا، اس نصاب دے معلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے 3 نام نے، لا الہ الا اللہ تو بنیاد ہے، اعوذ باللہ شیطان کو پناہ منگنی ہے، لیکن جواب درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈے معلم نے، اس نصاب دے مرشد نے سانو اس جواب، اس دا حل اور بہتر اور صحیح جواب کیا دیتا ہے کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے۔ تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوگا اور نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمت اللہ سے ہوگا۔ اور ایک سانو نماز فقہ حنفی دے اندر لکھے ہے کہ میاں نماز پڑھنی ہے، جس نام سے شروع کرو، اللہ اجل سے شروع کر دو، اللہ اعظم سے شروع کر دو، اللہ الکبیر سے شروع کر دو، کسی نام سے شروع کر دو۔ تو اگر اساں کسی اور نام نال شروع کریں گے تو ساڈا اے نماز دا اے سوال دا جواب درست۔ فقہ حنفی نماز دے اندر کیا ہے کہ اللہ اجل سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور اسلامی نصاب دے معلم نے کیا فرمایا؟ تکبیر التحریم و تکبیر، نماز دا آغاز تکبیر سے ہوگا اور کسی نام سے نہیں ہوگا، اور نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمت اللہ سے ہوگا۔ جبکہ فقہ حنفی دے اندر لکھے ہویا ہے، قدوری دے اندر لکھے ہویا ہے، طالب علم نو غلط سوال دا جواب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے تشہد پڑھ لیا جان بوجھ کے اپنی ہوا خارج چکرے تمت صلاتہ، نماز پوری ہو گئی۔ ایمانداری نال دسو، معلم اسلام آخدا ہے کہ نماز نو فارغ ہونا ہے تے سلام دے لفظ نال ہونا ہے، تے سانو دوسرا ٹیچر سکھا رہے ہیں کہ تو پد مار کے بھی نماز تو فارغ ہو جا، نماز پوری ہو جائے گی۔ اساں اس دوسرے ٹیچر دے مطابق اگر اپنا سوال حل کریں گے درست قرار پائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اسلامی نصاب قرآن ہے اور اس دا مرشد معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا سوال آ جاندہ ہے اسے نماز دے اندر، سوال آ جاندہ ہے کہ اب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟
چھوڑنے ہیں باندھنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر تو کہہ دیا ہے۔ اب ایک آپشن ہے ہاتھ چھوڑ دیں، دوسرا آپشن ہے سر پر باندھ لیں، تیسرا آپشن ہے ناف کے نیچے باندھ لیں، چوتھا آپشن ہے سینے پر باندھ لیں۔ اب ان میں سے درست جواب کیا ہوگا؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جو اللہ کے رسول کا جواب ہوگا، جو طریقہ رسول اللہ کا ہوگا۔ بخاری شریف دے اندر حدیث آندی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر دے زور دے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر، کان الناس یامرون فی الصلاۃ ان یضع ید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے زمانے دے اندر لوگاں نو حکم دیتا جاندا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ، توجہ کرنا، دایاں ہاتھ اپنا بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھیں۔ اس نو ہاتھ آکھیا جاندا ہے، اس نو رسغ آکھیا جاندا ہے، مورچہ آکھیا جاندا ہے۔ اس کو لا کے ارق تک، کوہنی تک اس نو ذراع دا لفظ آکھیا جاندا ہے۔ صحابی کے آخدہ رسول اللہ دے زمانے طالب علماں نو نماز دا پریکٹیکل کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز دے اندر ہاتھ کتے رکھنا ہے۔ اس نے معلم کائنات مرشد اسلام سکھا رہے ہیں، اپنے طالب علماں نو نماز دا پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھیں اور اس نو فطرتاً لے کے جائیں، کتھے آئے گا؟ نہ اگے نہ اتے نہ پیچھے نہ جھکے، کتھے جائے گا؟ اور اگر کوئی شخص آ کے نہیں تو ہاتھ چھوڑ دے، کوئی آ کے دنی تو تلے بن دے، تو حضرات ایک غیر متعلقہ شخص دے جواب دے مطابق اگر سوال حل کرے گا، جواب درست۔ اگلی بات، ہاتھ باندھ لینے، پڑھنا ہے، کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں کھڑے ہو کر؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ کہدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر دے اندر، چونکہ جہری نمازیں تے سب نو پتہ ہے، ظہر اور عصر دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ، بخاری شریف ہے، پہلی دو رکعتیں سورت فاتحہ پڑھ دے اور سورہ فاتحہ دے نال کوئی اور دو سورتاں ملا دیں دے دونوں رکعتاں دے اندر، اور آخری دو رکعتیں اللہ دے پیارے پیغمبر ظہر اور عصر دے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ یہ معلم اسلام نے اپنے طالب علماں نو نماز دا طریقہ دسیا ہے کہ پہلی دو رکعتیں کیا کر دینے؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھ دینے اور کوئی اور سورت بھی ملان دینے، اور آخری دو رکعتیں دے اندر اللہ دے رسول سورہ فاتحہ پڑھ دینے۔ یہ معلم اسلام نے اپنے طالب علماں نو اسلامی نصاب دی اس سوال دا جواب پریکٹیکل طور تے سکھایا ہے۔ اور ہدایت دے اندر کیا آندہ ہے؟ ہدایت دے اندر آندہ ہے کہ پہلی دو رکعتاں دے القراۃ واجبۃ فی الاولیین وخیر فی الاخرین ان شاء سکت او شاء سبح او شاء قرأ، کہ پہلی دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، اور آخری دو رکعتاں دے اندر اس دا دل کرے چپ کر کے کھڑا رہ جائے، اس دا دل کرے آخری دو رکعتیں سبحان اللہ پڑھ لے۔ اب سوال ہے، معلم اسلام نے اپنے طالب علماں نو نماز دے طریقے حل کرایا ہے کہ دیکھو نماز دے اندر پہلی دو رکعتیں سورہ فاتحہ نال سورت ملانی ہے اور آخری دو رکعتیں دے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور دوسرا غیر متعلقہ استاد آخر ہے کہ نہیں کوئی نہیں بیٹے بچے کوئی حرج نہیں ہے، آخری دو رکعتیں چپ کر کے کھڑے رہ جو نماز ہو جائے گی۔ اب ایمانداری نال دسو، جو استاد ہے، مرشد ہے، معلم ہے، جس تے نصاب نازل ہویا، جس دی ذمہ داری ہے اسلامی نصاب نو سکھانا، وہ آخدہ بغیر سورہ فاتحہ دے آخری دو رکعتیں جو بغیر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوئے گی۔ اور پھر ساتھ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دیکھنا 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی، طالب علموں ذرا یہ خیال کرنا 114 سورتیں ہیں،
اور میں معلم آپ کو بتا رہا ہوں، مرشد کائنات بتا رہا ہوں کہ اس نماز کے اندر 114 سورتوں میں سے سورہ فاتحہ کو ہر سورت کے اندر پڑھو گے۔ اگر سورت فاتحہ نہیں پڑھو گے، باقی 113 سورتیں بھی پڑھو تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مرشد کائنات نے بتایا۔ اس واسطے حضرات توجہ کرنا، اگر وقت ہوتا تو میں ساری نماز تو سلام تک دستا کہ اللہ دے رسول نے اس اقیم الصلاۃ نو، اس اسلامی نصاب دے اہم سوال نو عملی طور تے حل کر کے کس طریقے دسے، سلام تک دا اللہ دے رسول نے دسے۔ رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد، رکوع دے اندر انسان جاندا ہے، رکوع دے اندر کی پڑھنے ہیں؟ سبحان ربی العظیم اور دیگر دعاواں بھی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو قرآن مجید قرات ہم نے قیام کی حالت میں کی ہے، کیا رکوع اور سجدے کے اندر، اور سجدہ وہ جگہ ہے کہ بندہ اللہ دے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیا رکوع اور سجدے کے اندر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ رکوع اور سجدے کے اندر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، اور قرآن تو افضل ہے، جس سے ایک حرف دی 10 نیکیاں ہیں۔ قیام کی حالت میں قرآن ہے تو جب رکوع کرتا ہے عاجزی زیادہ ہے، اور سجدے میں اس سے بھی زیادہ بندگی اور عاجزی ہے۔ کیا یہ عاجزی کے حالت میں، بندگی کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تعبد کی حالت میں یہ بندہ اللہ کا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ دل لے کر جائے کہ یارو پڑھنا چاہیے، قرآن ہے پڑھنا چاہیے، لیکن معلم اسلام نے کیا کہ بھائی نا نا نا، انی نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مسلم شریف ہے، انی نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ لوگو میرے طالب علموں خبردار کوئی مولوی تو انہوں دھوکہ نہ دے کہ قرآن پڑھنے چ حرج کیا ہے، قرآن پڑھنے چ گناہ کیا ہے، قرآن پڑھ لئیے رکوع دے اندر تے گناہ کیا ہے۔ جیسے ختمہ دے پر لوگ پڑھ دینے تے ادن میاں وہابی کیڈا بھورا ہے، کیڈا بدبخت ہے، آدھا قرآن نہیں پڑھنا، قرآن گناہ ہے، قرآن ایسا ہے، قرآن نہیں پڑھنا، قبر تے قرآن نہیں پڑھن دیندہ، 10 محرم نو قرآن نہیں پڑھن دیندہ، 40ویں تے قرآن نہیں پڑھن دیندہ۔ حضرات توجہ کرنا، بندہ نماز دے اندر کھڑا ہے، نماز اللہ دی پڑھ رہا ہے، قیام دی حالت دے اندر بھی عاجزی دی حالت ہے، لیکن رکوع دے اندر اس تو بھی زیادہ عاجزی ہے، اور سجدے دی حالت دے اندر جدو دنیا دا بادشاہ، امیر، دولت مند، ملا، پیر اپنی جبینے نے ہاتھ زمین تے ڈھکا کے دنیا کائنات نو پیغام دے رہے ہیں کہ میرے تو زیادہ عاجز کوئی نہیں، میرے رب تو زیادہ بے نیاز کوئی نہیں۔ کیا اس حالت دے اندر بھی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ دل لے کر دے کہ ٹھیک ہے حرج کیا ہے، مگر استاد نے آکھا نا 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 نا، انی نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، نماز دے اندر رکوع وچ قرآن نہیں پڑھنا، سجدے دی حالت وچ قرآن نہیں پڑھنا۔ اگر قرآن پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوئے گی، یہ جواب تیرا درست نہیں ہوئے گا، غلط ہو جائے گا، تینوں سند ملنی۔ میں اس واسطے آج بیان کر رہے ہیں کہ ساڈے اندر سب تو زیادہ ساڈا عمل جڑا ہے وہ نماز والا، اسلام دے اندر سب تو اہم، سب تو پہلے جس دا سوال ہونا ہے، اور اگر یہ سوال دا جواب درست ہویا فقد افلح وانجا، نسائی شریف ہے، رسول اللہ نے فرمایا طالب علموں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر یہ لازمی سوال نماز والا درست نہ ہویا، غلط ہو گیا اس دا جواب، فقد خواب و خسرا، ناکام ہو گیا، بیکار ہو گیا، خساری زندگی دی محنت بیکار چلی جائے گی۔ جیسے کہ طالب علم 4 سال 5 سال ڈاکٹری کورس تے لائے توجہ نہ کرے تے امتحان وچ فیل ہو جائے، 4 سال دی محنت گئی، پیو ماں دیاں فیساں گئیاں، سارے خرچے بیکار ہو گئے۔ حضرات دن قیامت دے اگر نماز وچ فیل ہو گیا، ساری زندگی دی محنت بیکار ہو جائے گی۔ خیال کرنا،
اللہ دے پیارے پیغمبر نو اسے واسطے اللہ نے قرآن مجید نو بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا سب تو بڑا فضل قرار دیتا ہے کہ لوگو اے میرا سب تو بڑا احسان ہی نے کہ میں تونوں قرآن جیسا نصاب دے رہا اور اس تو بھی میرا بڑا احسان ہی نے کہ میں اس نصاب دے سمجھان واسطے تونوں محمد الرسول اللہ جیسا معلم تے استاد دے رہا۔ آئیے قرآن سنو۔ یا ایوہ النبیو اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے لوگو سنو اللہ پاک فرماندنی یا ایوہ النبیو اے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تینوں نبی بناونا۔ یا ایوہ النبیو اِنَّا ارسلناک شاہدا اللہ فرماندن میں تینوں اپنی شریعت دا اسلامی نصاب دا شاہد تے گواہ بنایا ہے جیڑا عمل میرا محمد الرسول اللہ کرے گا جس سوال دے جواب تے میرے محمد الرسول اللہ تصدیق کرے گا وہ درست قرار پائے گا۔ یا ایوہ النبیو اِنَّا ارسلناک شاہدا خیال کرنا میرا محمد الرسول اللہ میرے نصاب دا معلم یعلمہم الکتاب والحکمہ میں کتاب و سنت دا معلم تے مرشد محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے بشیراً و نذیرا خوش خبریاں دین والا ہے جڑا طالب علم دا عمل نصاب دے مطابق ہوندا ہے انہوں بشارت دیندا ہے تو کامیاب ہو گیا ہے خوش ہو جائے تیرا سوال دا جواب درست قرار پایا ہے تے جن دا سوال دا جواب درست نہیں ہوندا نذیر آئے جس طریقے استاد ڈانٹ ڈپٹ کر کے آدھا ہے بے وقوفہ غلط کر کے آیا ٹھیک نہیں کر کے آیا ہے ایک اگر انہیں کرندہ رہ گئے ہوں تے تینوں سندہ کوئی نہیں ملنی آئے اللہ پاک فرماندہ ہے بشیراً و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میں ایو جے معلم دیتا سراجا منیرا اللہ پاک فرما رہے نے کہ جویں روشنی دے اندر چمک دے سورج دے ہوندیاں بندے نو کسے چیز دا مغالطہ نہیں ہوندا ہے اندھیرا نہیں ہوندا کوئی شے لکی نہیں ہوندی اللہ فرماندے میں محمد نو سراجا منیرا بنایا ہے اوے طالب علم اسلام دیا کلمہ پڑھن والے میرا محمد سراجا منیر ہے کوئی ایک بھی ایو جیا اسلامی نصاب دے اندر مسئلہ نہیں کہ جڑا حل پذیر نہ ہوئے جنہوں میرے معلم محمد الرسول اللہ نے چڑھ دے سورج تو زیادہ واضح کر کے اپنے طالب علموں سکھا نہ چھوڑے ہوئے رب کائنات نے اگے کیا فرمایا ہے اللہ فرمانے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا او میرا یارا او معلم کائنات اپنے طالب علمانو یبشر المؤمنین اے اسلامی نصاب اچ داخلہ لین والےانو اہل ایمان نو کلمہ پڑھن والےانو یبشر المؤمنین
انہوں خوش خبریاں سنا چاہ بے ان لہم من اللہ فضلا کبیرا لوگو میں محمد دا نبی ہونا اے بھی اللہ دا احسان ہے میں محمد دا شاہد ہونا بھی اللہ دا فضل ہے میں محمد رسول اللہ دا بشیر تے نذیر ہونا ہے امت واسطے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے بے ان لہم من اللہ فضلا کبیرا اللہ فرمانے ساری کائنات نہ لو سب نہ لو میرا وڈا احسان ہے کہ او اسلام دے اندر داخلہ لین والے ہو میں تو معلم کیوں جیا دیتا ہے کہ جڑا اعلان کھڑا کریں دا ہے او میرے طالب علمو پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو کوئی مسئلہ بھی اس اسلامی نصاب دائیو جیا نہیں کہ جڑا میں سمجھیں دا نو ابو داود دی حدیث ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے انا لکم بے منزلت الوالد وعلمکم کل شیئن حتی الخراج او میرے طالب علموں کلمے پڑھن والے ہو پریشان نہ ہو میں توڑے واسطے باپ دی طرح حتیٰ کہ میں تونوں استنجے تک دا طریقہ بھی آپ دساں گا ہائے اللہ دی قسم آج توڑی کوئی باپ ایسا مہربان نہیں فرمایا انا لکم بے منزلت الوالد وعلمکم کل شیئن حتی الخراتا میں تنو استنجے سکھان دے واسطے بھی کسے غیر دا محتاج نہیں کردہ اے نہیں آکھدا جاؤ اپنی مرضی نال کر لو جاؤ فلانے کو لو پوچھ لینا نہیں استنجے جیسا عام اور معمولی مسئلہ بھی پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے قضائے حاجت دے بعد تساں اپنی طہارت کیسے کرنی ہے میں معلم کائنات میں معلم اسلامی نصاب تو انہوں استنجے تک دے طریقے بھی آپ سکھاواں گا ایمان نال دسو کتنا بد قسمت ہو طالب علم کہ کلمہ پڑھدا کھلا ہے تے اسلامی نصاب نو سمجھن واسطے کدی کہیں بابے کو لگیا کھلا ہے کدی کہیں پیر کو لگیا کھلا ہے کدی کسی امام کو لگیا کھلا ہے تے اس مرشد معلم کائنات کو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرنا حدیث دسی جائے طریقہ دسیا جائے معلم کائنات دا تے اعتراض کردہ پہ ہے کہ اے نہیں ہو سکتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیتا ہے 2 سجدے تو بعد بیٹھ کے اللہ دے رسول کھڑا ہوندہ ہے تے نماز کیسے فرما رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی نماز میں انہوں دیکھ کے پڑھنا اللہ دے رسول 2 سجدے تو بعد بیٹھ کے پھر کھڑے ہوندے نے تاک رکعت دے اندر تیسری رکعت دے اندر پہلی رکعت دے اندر اللہ دا پیارا پیغمبر اس طریقے نال 2 سجدے تو بعد فوراً کھڑا ہوندے نہیں بلکہ بیٹھ جاندے نے مالک ابن حویرث بخاری شریف دی حدیث ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے لم ینہز حتی یستوی قائدن ویاتمد بیدیہ علی الارض اللہ دا پیارا پیغمبر معلم کائنات اپنے طالب علمانو نماز دا پریکٹیکل کر کے دکھا رہے نے آپ 2 سجدے تو بعد بیٹھ جاندے بیٹھ کے یا تمدو بیدیہ علی الارض دونوں ہاتھ زمین تے ٹیک کے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے میں دیکھے ہاتھ کیسے ٹیک دینے جیسے بیبیاں آٹا گوندنے ویلے ہاتھ کرتی ہیں آٹا اس طریقے گوندی ہیں نا بیبیاں چلو آگے نہیں ویکھے تھے آج جا کے پوچھنا بی بی آٹا کیویں گوننی ہے ہاتھ کیویں گوننی ہے جیسے عورتیں آٹا گوندتے وقت ہاتھ کرتی ہیں اللہ کے رسول ایسے ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہوتے ایک طالب علم بتا رہا ہے کہ دیکھا ہے میں نے نبی کو بیٹھے ہیں ہاتھ زمین پر ٹیک کر آسرا لگا کر یا تمدو بیدیہ علی الارض زمین تے ہاتھ لا کے ٹیک کے کھڑے ہونے نے دوسرا طالب علم آخدہ ہے میں استاد نو ویکھے ہاتھ ایسے ٹیک دینے جیسے بیبیاں آٹا گنن ویلے کر دیاں نے اے اللہ دے رسول دا عمل ہے اور اللہ دے رسول پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں میرے طالب علموں خیال کرنا نماز دا جواب غلط نہ ہو جائے اقیم الصلاۃ نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھیں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی میں نو دیکھو میں استاد تو نو پڑھ کے بھی کھائنا آپ نے ہاتھ ٹیک کے پھر کھڑے ہوئے ہدایت دے اندر لکھے
وَاسْتَوَىٰ قَائِمًا عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَیْ، کوئی آدمی بیٹھے نہیں، سیدھا سجدے تو بعد سیدھا انہیں کھڑا ہو جائے قدمہ دے بل، بیٹھنا نہیں ہے۔ معلم استاد نصاب داخل ہے، بیٹھ کے پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں، ایسے کرنا ہے۔ آج بعض لوگوں نے جی نبی دی کولی حدیث دکھاؤ، نبی آکھیا کتھے؟ نبی دے آکھن نالوں زیادہ نبی دا فعل زیادہ ہے، کیونکہ اللہ دے رسول پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں، پریکٹیکل کر کے کہ اے نہیں کرنا نے نماز نو حل ہے۔ اگر نماز دے اندر کھڑے ہو جاؤ سیدھے، او بھئی اللہ دے رسول کا یہ عمل ہے، وہ معلم ہیں، مرشد ہیں اسلامی نصاب کے، اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ آئے ہائے 14ویں صدی دا طالب علم کیا جواب دیندہ ہے؟ اے بعد جان والا کیا آخد ہے؟ او جی اللہ دے رسول بڈھے ہو گئے سن، صحابی نے نبی علیہ السلام کو، حضرت مالک ابن حویرث نے 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، استاد بڑھاپے دے اندر عمل کرے تے وہ قابل عمل نہیں ہوندا؟ یہی صحابی جو جلسہ استراحت دی نبی دا طریقہ نقل کر رہے ہیں اور مولوی فقہ دے اندر اعتراض پہ کرتا ہے کہ اس واسطے ایسا جلسہ استراحت نہیں کر دے کہ اللہ دے رسول بوڑھے ہو چکے تھے، اس نے بڑھاپے کی حالت میں دیکھا ہے۔ ہدایت دے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرات میں تینوں رب دا واسطہ دینا، جس شاگرد نے بڑھاپے دی حالت دے اندر مالک ابن حویرث نے رسول اکرم نو رکعت تو 2 سجدے تو بعد بیٹھ کے ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے دیکھے، یہی صحابی کہہ رہے ہیں، بخاری شریف دی حدیث ہے، میں اسے بڑھاپے دی حالت دے اندر اللہ دے رسول نو ویکھے ہے، رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد ہاکذا صنع رسول اللہ، اللہ دے رسول بڑھاپے چ رفع یدین کر رہے ہیں۔ رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد کیا کر رہے ہیں؟ جس صحابی نے بڑھاپے چ نبی نو جلسہ استراحت کر دیں دیکھے ہے، اوہی صحابی فرما رہے ہیں کہ اسے بڑھاپے چ میں نبی نو رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد رفع یدین کریں دے دیکھے، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ تے مولوی ادھا منسوخ ہو گیا، منسوخ ہے، ختم ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اگر رفع یدین ختم ہے، رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد منسوخ ہے، تو یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، اگر رفع یدین منسوخ ہے، جس عمل نو اللہ دا رسول چھوڑ دے وے، توجہ کرنا، جس عمل نو اللہ دا رسول چونکہ معلم اسلام ہے، اسلامی نصاب دا پڑھان والا ہے، سکھان والا ہے، جس نو اللہ دا رسول چھوڑ دے وے، اس نو اگر کوئی ثواب سمجھ کے کرے گا وہ گناہ ہوئے گا ثواب۔ استاد نے چھوڑ دیتا ہے، یہ دا مطلب اسلامی نصاب جو خارج ہو چکا ہے، اس نو خارج کر دیتا گیا، یہ نہیں ہے، اس تو بعد اسلامی نصاب دا حصہ نہیں ہے، اللہ دے رسول نے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس نو اللہ دا رسول چھوڑ دے وے، اس نو پھر اس نو ثواب سمجھ کے، اس نو دین سمجھ کے، اس نو سنت سمجھ کے کرے، ایک گناہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ اگلی بات، اگر رسول اللہ نے اس نو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جڑے مولوی آدھن رسول اللہ نے چھوڑ دیتا ہے، میں اہل حدیثاں دی وجہ کر کے رفع یدین نہیں کردا، اللہ دی قسم ہے، میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے، میں کسے اہل حدیث دی وجہ کر کے رفع یدین نہیں کردا، میں نبی دی سنت سمجھ کے کرنا، میں ثواب سمجھ کے کرنا، میں نماز دا حصہ سمجھ کے کرنا۔ جاؤ مولوی نو آکھو جے کر اے نبی نے چھوڑ دیتا ہے تے جیڑا چھوڑے ہوئے کام نو سنت تے ثواب تے دین تے شریعت سمجھ کے کردا ہے وہ گناہ ہے۔ ذرا ہمت کر، آج لکھ کے دے، مہر لگا کے دے، فتویٰ دے کہ مولوی صاحب جیڑا نماز تو پہلے اور بعد رکوع دے رفع یدین کرندہ اے گناہ گار ہے، گناہ کردہ، ذرا لکھ کے دے، میں مان جاواں گا قیامت قائم ہو سکتی ہے، کدی کوئی ملا زمین تے نہیں لکھ کے دے گا کہ رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد رفع یدین کرنے والا گناہ گار ہے۔ جاؤ، میں رب دا واسطہ دینا، میں کسے جماعت دا ترجمان نہیں ہاں، میں اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں،
میں کسی جماعت دا ترجمان نہیں ہاں، میں ایک اسلامی نصاب دے طالب ہون دی حیثیت دے نال، طالب علم ہون دی حیثیت دے نال تینوں بھی تو طالب علم اسلامی نصاب دا دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اگر چاہنا کہ میں اسلامی نصاب دے اندر داخلہ لین تو بعد مینوں مسلمان ہون دی سند مل جائے، پھر ویسے کر جیسے استاد آکھدا ہے، ویسے کر جیسے مرشد آکھدا ہے۔ کون ہے جس نو اللہ نے اس اسلامی نصاب دا استاد مقرر کیتا؟ اس دا نام محمد رسول اللہ، اس دا نام ابو حنیفہ نہیں، شافی نہیں، مالک نہیں، حنبل نہیں، جعفر نہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اسلامی نصاب قرآن ہے، اور قرآن دا معلم اللہ نے بنایا ہے تو محمد رسول اللہ نے بنایا۔ اسے واسطے رب کائنات نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، توجہ کرنا قرآن مجید دے الفاظ وال میں بات ختم کرن لگا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا؟ اسلامی نصاب دے اندر ہے وہ کلمہ پڑھ کے اسلامی نصاب وچ داخلہ لین والے اور دیوبندی بن گئے پر اسلامی نصاب دے طالب علم نہ بن سکے، بریلوی بنے، شیعہ بنے، سنی بنے، وہابی بنے، فرقے چاہے پر اسلامی نصاب وال توجہ نہ آئی۔ اج اہل حدیث ہو کے تھیاں بہن دا حق کھائے، اللہ دی قسم اہل حدیث کہنان نال جنت نہیں ملے گی۔ اہل حدیث ہوئے بے نماز ہوئے جنت نہیں ملے گی، اہل حدیث ہوئے راشی ہوئے سود خور ہوئے جنت نہیں ملے گی۔ اے ناماں وچ کچھ نہیں رکھیا، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام دے اندر داخلہ لے آئی۔ ہن کامیابیاں ہونیاں فرقیاں دی بنیاد تے نہیں ہونیاں ہے، کامیابیاں ہونیاں اسلامی نصاب نو پڑھیا کر، سمجھیا کر تے اپنے استاد محمد رسول اللہ دی ہدایات دے مطابق عمل کیتا کر، تینوں کامیابیاں دیاں سنداں مل جان گیاں ہے۔ اللہ نے قرآن چ واضح فرما دیتا ہے، کسے فرقے دی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کافرانو نہیں آکیا کیوں نہ اسلامی نصاب وچ داخلہ لے آئی؟ بولو، کافر نے اسلامی نصاب وچ داخلہ لے آئی کوئی نہیں ہے۔ یہودیاں نو نہیں آکیا ہے، عیسائیاں نو نہیں آکیا ہے، ہندوؤں نو نہیں آکیا، سکھاں مجوسیاں نو نہیں آکیا، داریاں نو نہیں آکیا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے نے کلمہ پڑھن والے ہو، اسلامی نصاب دے اندر داخلہ لین والے ہو، خیال کرنا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دی گل منو، اے نصاب اللہ دی طرفوں قرآن آیا ہے، واطیعوا الرسول، تے اس نصاب دے سکھان واسطے والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندا ہے میں اس اسلامی نصاب واسطے تونوں معلم محمد الرسول اللہ دیتا ہے، تے کیوں جیا محمد الرسول اللہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ طالب علموں کلمہ پڑھن والے ہو، استاد بڑا مہربان دے رہے ہیں، رؤوف الرحیم دے رہے ہیں، بڑا شفیق تے ہمدرد دے رہے ہیں، رحمت للعالمین دے رہے ہیں۔ ایو جی استاد نے ملنا کائنات دے اندر ہے، جیو جی استاد میں تانوں دے دیتا نہ ہے، اور ساری دنیا تلاش کر رب کعبہ دی قسم طالب علم اسلام دے آئے، اللہ نے ایو جی استاد کسے ہور نو کوئی نہیں دیتا ہے۔
اے مہربان استاد ہے، اے بڑا شفیق استاد ہے، اپنے طالب علماں دا دل وچ درد رکھن والا استاد ہے، حتیٰ کہ او بندے جڑے اسلام وچ داخل بھی نہیں ہوئے، اللہ فرماندا اللہ کا باخع نفس کا ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر انہاں واسطے ہی پریشان ہوندا ہے، کاش اسلام دے اندر آ جاندے تے اے وی دیں قیامت دے کامیاب ہو جاندے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ کر، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ خیال کرنا ہے قرآن دے الفاظ نے، اللہ فرماندا ہے ایمان والے کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلامی نصاب دے اندر داخلہ لین والے آئے، خیال کرنا میں اللہ دی گل ماننے، قرآن نصاب ہے، دے مطابق زندگی گزارنی، داخلہ لے لے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، تے اگلی گل لے وَأَطِيعُ الرَّسُولِ، جویں تم میرا رسول معلم استاد سکھاونا ہے انہیں کرے آئے، دینا فرمانی نہ کرے آئے، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم۔ جے کر تساں اپنے استاد دیاں نہ منیاں ہے، اپنے استاد دیاں نہ منیاں، تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے، جتنے پیپر بھی پریکٹیکل طور تے کرو گے سارے غلط ہو جان گے، تے تساں کامیاب کوئی نہیں ہونا ہے، تواڈے سوال غلط ہون گے، تواڈے ٹیسٹ امتحان غلط ہون گے، تے سن لو جیندہ امتحان غلط ہو گیا ہے، جے اپنے معلم تے استاد دے خلاف کیتا ہے، اپنے استاد دیاں نہیں منیاں، من یعص اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، سن لو ہمیشہ ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، تے نتیجہ کیا ہوندہ ہے جداں فیل ہو جائے؟ شرمندگیاں دیاں نے، اج جڑا فیل ہو گیا اسلامی نصاب دے اندر، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا، جہنم دے اندر رہے گا، تے من یطع اللہ ورسولہ، تے جڑا اللہ اور دے رسول دیاں گلاں من لیندا ہے، یدخلو فی جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اج ڈاکٹر اس واسطے بندا پیا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاواں، میرا پتر ڈاکٹر بن جائے، ہمیشہ سکھ دی زندگی گزارے گا، چین دی زندگی گزارے گا، آرام دی زندگی گزارے گا، بہ کے کھائے گا، انہوں پریشانیاں نہیں ہون گیاں ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑا ساڈے اسلامی نصاب تے چلدا ہے، داخلہ لین والے آئے، جے اپنے استاد دے مطابق تو عمل کرندا رہ گئے ہو، تے تینوں دن قیامت دے کامیابی دیاں ٹکٹاں مل جان گیاں ہے، ساری زندگی دے قیامت دے بہ کے کھاویں گا، تینوں سکون ہی سکون ہوئے۔ اج اس واسطے نوکری کرنے ہیں نا کہ میاں آج چلو چاند دیہڑے اوکھے ہو لے، ساری زندگی بیٹھے کھائے گا، اللہ فرماندے نے اسلامی نصاب تے چل، امتحان وچ پاس ہو گئے، تینوں جنت وچ آرام دا گھر مل ویسی، نوکر کام کرن والے فرشتے ہون گے، تنخواہ تو نہیں دیں گا، بچے تیرے اتھے ہون گے، ولدان مخلدون، خرچہ تینوں نہیں اٹھانا پہ گا، کھانے تیرے ہون گے، پکوئیے ساڑے ہون گے، غذاواں اساں دیاں گے، دودھ دیاں نہراں دیاں گے، او اس نصاب وچ محنت کر کے استاد دے مطابق پرچے حال تو چکر، ہمیشہ آرام دا بہتے کھاویں گا، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ آج نوکریاں واسطے پڑھنے ہیں، تلاش کرنے ہیں کہ میاں نوکری مل گئی، نصاب وچ پاس ہو گئے، ساری زندگی آرام دا کھاواں گے، بچے عیش کرن گے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اسلامی نصاب وچ داخلہ لین والے اپنے استاد دی ہدایات دے مطابق اس اسلامی نصاب نو حل کر کے کامیاب ہو جا، کامیاب ہونا تیرا کام ہے، ہمیشہ دی عیش تے آرام دی زندگی دینا میرا کام ہے۔ تو بھائیو آؤ، میں کسے فرقے دی دعوت نہیں دے رہا، بات ختم کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلامی نصاب داخلہ لے لے۔ اسلامی نصاب کیا ہے؟
قرآن ہے اور اسلامی نصاب نو سکھان والا کون ہے؟ معلم تے مرشد استاد محمد الرسول اللہ ہے۔ ساری زندگی اللہ دے رسول کو پوچھ کے زندگی گزار کے عمل کرنا تیرا کام ہے، اسلام دی سند دینا میرے رب دا کام ہے۔ تے یاد رکھ لو اگر رسول اللہ دا طریقہ نہ ہویا، حنفی بنو، دیوبندی بنو، وہابی بنو، جو مرضی ہے بنو، تے قیامت دے کدی اسلام دی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ یاد رکھ لو اج فرقے پالنے ہیں، اسلام دی خبر کوئی نہیں۔ اہل حدیث کہلا کے 2 نمبر سودے بیچیے تو پھر کامیاب ہو جاؤں گے۔ قادری نقشبندی ہیں، بابے دے مرید ہیں، کامیاب ہو جاؤں گے۔ اساں اج سمجھ لے کامیابی کے دیے بابا مار گیا کٹا کو دیو بابا بہشتی ہو گیا۔ حضرات نہیں، یہ بہشت ملے گی اس نو جو اس امتحان وچ کامیاب ہوئے گا۔ اللہ رب العزت مینوں اور تانوں جس کلمے نو پڑھے ہے اس کلمے دے نصاب دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا